اچھا صداقت بھائی، یہاں پہ ایک بات سے بات نکلتی ہے تو کئی جگہوں پہ نا پرانی بات ایک ذہن میں ہوتی ہے، وہ بندہ دل کے پھپھولے ہوتے ہیں پھول لیتا ہے. یہ جو بہت ساری مشہور باتیں ہیں ان میں ایک مشہور بات دیکھیں، اس میں کچھ صداقت بھی ہو سکتی ہے، سچ بھی ہو سکتا ہے. اس میں ایک مشہور بات یہ ہے کہ جو ڈاکٹرز ہیں ان کو بچپن سے پیار نہیں اس طرف نہیں آ رہے، میں ذرا سا ہٹ کے بات نہیں، کر رہا میں ہٹ بیتی کی بات کر رہا ہوں. مجھے خود نہیں ملا. اوہ مائی گاڈ صداقت بھائی پلیز پلیز. نہیں، میں نے پچھلے دنوں باقاعدہ اس کا تجربہ کر کے دیکھیں دیکھا. صداقت بھائی، یہ آپ اتنی خطرناک باتیں آج صبح کیوں کر رہے ہیں؟ اچھا دیکھیں، میری بات سنیے. جب ہم اس پہ ریسرچ کر رہے تھے تو میں نے سوچا کہ اتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو مجھے بھی اٹھانا چاہیے. اور میں نے ہمارے ایک ساتھی ہیں ندیم نور جو میرے ساتھ کام کرتے، تو میں نے ان کو اور کہا کہ ایک تجربہ آپ اور میں کرتے ہیں. تو ان سے ہماری صلاح ہو گئی کہ بھئی آج ہم نے بھی یہ جا کے تو گھر میں بیگم صاحبہ کو کہنا ہے کہ ہمیں بچپن میں پیار نہیں ملا تو اس وجہ سے ہماری لغزشوں سے ذرا درگزر کریں. ٹھیک. تو میں نے بڑا وہ بکری جیسا منہ بنا کے جب بات کی اپنی بیگم صاحبہ سے، میں نے کہا کہ بس کوتاہیاں سی ہو جاتی ہیں، تم ناراض نہ رہا کرو. ایکچولی میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے بچپن میں پیار ہی نہیں ملا. وہ ایک دم چونک کے کہتی ہیں کہ اچھا، پہلے تو کبھی آپ نے نہیں بتایا. میں کیا بس اتنی گھٹن تھی بچپن میں پیار ہی نہ ملنے کی وجہ سے کہ میں بتا ہی نہیں سکا تمہیں کہ مجھے تو بچپن میں پیار ہی نہیں ملا. اچھا، ویری سیڈ. اچھا چلیں، بہرحال مجھے اگر آپ پہلے بتا دیتے، اب آپ 32 سال کے بعد بتا رہے ہیں شادی کے، تو پہلے بتا دیتے تو کتنا اچھا تھا. میں نے کہا چلیں، دیر آئے درست آئے، پتہ چل گیا آپ کو، اچھا ہو گیا. تو کہنے لگے ملا کیوں نہیں ملا، کیوں نہیں ملا. میں نے کہا ایکچولی میرے ابا کو بھی بچپن میں پیار نہیں ملا تھا، جو چیز ملی نہیں وہ آگے دی نہیں. کہتے ہیں ان کو کیوں نہیں ملا، آپ کے ابا کو بچپن میں کیوں نہیں پیار ملا. تو میں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ ان کے والد کی وفات تو ان کے پیدا ہونے کے 2 مہینے بعد ہو گئی تھی، اور والدہ 2 سال کے بعد چل بسی. ظاہر ہے نہ ماں نہ باپ، بچپن میں پیار ہی نہیں ملا. اچھا، یہ تو پھر ظاہر بات ہے، پھر آپ کو نہیں ملا، پیچھے سے نہیں ملا، آپ کو بھی نہیں ملا. میں کہا اصل بات یہ ہے کہ میرے اصل میں دادا کو بھی پیار نہیں ملا. کہتی ہیں دادا کو بھی پیار نہیں ملا. میں کہا اٹ از اے جینیٹک میٹر، مطلب یہ پیچھے سے چلتا آ رہا ہے، اور اس سے پیچھے کے تو میں نے ابھی ریسرچ ہی نہیں کی. کہنے لگے بہرحال بہت مجھے آپ پہلے کبھی بتا دیتے تو میں بہت سی جو ہے نا آپ سے سختی جو میں کرتی ہوں وہ بالکل نہ کرتی. صبح اٹھ کے بچوں کو انہوں نے بتایا کہ ذرا اپنے ابا سے بہت ہی پیار سے رہا کرو، ان کو بچپن میں پیار نہیں ملا. ایوری بڈی بلیوڈ. سو آپ سمجھتے ہیں کہ دس از سم تھنگ دیٹ اٹ ورکس، اٹ کین بی باٹ. کوئی تو نیگیٹو پہلو بھی ہوگا اس بات کا. سارا ہی نیگیٹو ہے اعجاز بھائی. یہ اپنی غلطیوں پہ پردہ ڈالنے کے طریقے ہیں. یعنی اگر کوئی کہتا ہے بچپن میں پیار نہیں ملا، ملا تھا یا نہیں ملا تھا اس سے کیا فرق پڑتا ہے. زندگی تو آگے چل رہی ہے، زندگی کوئی ریورس گیئر میں اگر جا رہی ہے، ہر روز کوئی بچپن میں واپس جاتا ہے، ریورس گیئر میں جاتا ہے تو وہ زندگی کو ویسے ہی منفی چلا رہا ہے. تو دنیا میں جن لوگوں کا بچپن بہت ناسازگار گزرا جی، تو انہوں نے آگے بہت کارنامے کیے. ایک نام تو ٹھک سے میرے ذہن میں ہے، جب وہ آپ اپنے دادا کی بات ایگزیکٹلی بتا رہے تھے کہ بھائی والد کی، شاید والد کی، کہ بھائی پہلے ان کے والد فوت ہو گئے ان کی پیدائش کے 2 ماہ بعد، اور پھر اس کے بعد ان کی امی بھی چل بسیں. تو مجھے اتفاق سے وہ پیرلل ایسا تھا کہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات یاد آ گئی کہ دیٹس واٹ ہیپنڈ ود ہم ایز ویل. بٹ آپ ان سے بڑھ کر ریفارمر اور ان سے پازیٹیو بڑا آدمی تو کوئی ڈھونڈنا مشکل ہے. اس کا تو کوئی کوشچن ہی ہے نا بچپن میں کیا ہوا تھا. تو بچپن میں اچھا برا جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ بچپن سے اس کا تعلق ضرور ہوتا ہے کہ آپ کے بچپن میں نامساعد، مگر صداقت میں پرچھائی تو رہتی ہے. پرچھائی کو دور کیا جا سکتا ہے. گھٹن رہتی ہے تو گھٹن کو دور کیا جا سکتا ہے. کوئی کمیاں کمزوریاں رہ جاتی ہیں جی، تو آپ ان کو دور کر سکتے ہیں. انسان ہونے کے ناطے، اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے، یو کین ایڈ ویلیو ٹو یور سیلف. اس کے لیے ایک ڈٹرمنیشن ہونے کی ضرورت ہے، ول پاور ہونے کی ضرورت ہے، پھر اسکل پاور ہونے کی ضرورت ہے. پھر آپ دوسرے لوگ آپ کے سامنے بس رہے ہوتے ہیں، دوسرے لوگ آپ کے سامنے ترقی کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیا ایسا کچھ ہٹ کے کر رہے ہیں جو ہم نہیں کر پا رہے، اور ان کی طرف سے دیکھ کے کیوں لے کے کسی کوچ کی مدد لے لیں. خاندان میں کوئی نہ کوئی بزرگ ہوگا جو بہت سمجھدار دانش مند ہوتا ہے، کوئی خوشی سے مالا مال ہوتا ہے تو اس سے مل کے پوچھتے ہیں کہ بھی آپ کو کیا
ایسا مسئلہ ہے جو آپ خوش رہتے ہیں، یہ خوشی کا راز کیا ہے؟ ایسا مسئلہ کیا ہے؟ ہاں، کئی دفعہ سرکاری ہسپتالوں میں یہ تاثر بہت زیادہ کامن ہے کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ مریضوں کی صحیح نگہداشت نہیں کرتے. ہو سکتا ہے اس میں کوئی سچائی کا ایلیمنٹ بھی ہو. ویسے میں نے دیکھا ہے کہ ڈاکٹرز جو ہیں، جونیئر ڈاکٹرز خاص طور پہ، کئی گھنٹے 36 گھنٹے ڈیوٹیز کرتے ہیں اور بہت پوری تندہی سے اور بڑی خدمت سے مریضوں کی بھلائی کے لیے اور ان کے بہتر ہونے کے لیے کوشش کرتے ہیں. میں ایک واقعہ آپ کو سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. میری وائف جو ہیں وہ گائنیکالوجسٹ ہیں. تو جب وہ گائنی میں کام کر رہی تھیں تو آپ نے وہ بچے کی بات کی کہ جب بچی پیدا ہوئی تو وہ چلے گئے، ساس اور شاید اس کا والد جو تھا بچی کا، وہ چلے گئے چھوڑ کے. تو اسی طرح ایک جب گائنی وارڈ میں انہوں نے بتایا، پتہ چل گیا کہ بھئی جو ہے ماں جو ہے اس کا بہت خون ضائع ہو رہا ہے. تو انہوں نے ساس کو اور اس کے خامد کو کہا کہ بھئی ماں کے لیے آپ خون ارینج کریں، جلدی سے خون ارینج کریں، اس کو خون کی 2 بوتلیں لگیں گی ورنہ معاملات بگڑ سکتے ہیں، اس کی زندگی بھی جا سکتی ہے. تو وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگے، کبھی ادھر غائب کبھی ادھر غائب. تو فائنلی کیونکہ یہ ڈیوٹی پہ تھیں تو انہوں نے کہا دیکھیں اگر آپ ان کی کیئر نہیں کریں گے تو یہ فوت ہو سکتی ہیں، اور ایسی صورتحال میں جب ان کو کوئی خون دینے والا نہیں ہے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ خون دیں، ورنہ ہم پھر سارے نتائج کے ذمہ دار آپ ہوں گے. تو انہوں نے کہا جی آپ خون کیوں نہیں دیتی؟ آپ ڈاکٹر ہیں، ہٹی کٹی ہیں، بالکل صحیح نظر آ رہی ہیں، آپ خون دیں. انہوں نے کہا میں کس کس کو خون دوں گی، میرا تو یہ کام ہے روزانہ کا، تو میں تو خون، یہ تو آپ کی ذمہ داری. کہتے نہیں جی آپ گورنمنٹ کی ملازم ہیں، آپ کو پیسے ملتے ہیں، آپ خون دیں. بہرحال انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے خون نہیں دینا، یہ طریقہ کار نہیں ہے، آپ میچنگ کرائیں، ہم نے یہ بلڈ گروپ ہے، آپ بتائیں اور جا کے خون ان کا ارینج کریں اور ود ان نیکسٹ 10 منٹس کریں کیونکہ زچگی کا وقت قریب آ رہا ہے. تو خون انہوں نے توہن کرہن جہاں سے بھی ارینج کیا تو ساس صاحبہ جاتے ہوئے کہہ کے گئیں اے ویکھو خون پین والیاں ڈینا. اجاز بھائی، بہت یہ میڈیا پہ آج کل یہ اٹھایا جاتا ہے سوال، کچھ باتیں ٹھیک بھی ہیں، دنیا بھر میں ڈاکٹر سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، وہ بھی انسان ہوتے ہیں اور ان کو اس کا جرمانہ، جی سزا نہیں جرمانہ، دونوں میں فرق ہے. آپ ان کو جرمانے کا نشانہ بناتے ہیں. دیکھیے ترقی یافتہ ملک آپ کو مثال بنا کے دیتے ہیں کہ ڈاکٹرز کو ہیوی جرمانے ہوتے ہیں اور ان کو اس سے پھر تکلیف ہوتی ہے تو وہ کوتاہی نہیں کرتے. لیکن اگر آپ ہتھکڑیاں لگا کے ان کو گھسیٹنا چاہتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ جو بھی سیریس پیشنٹ ان کی طرف آئے گا وہ اس کو پرے دھکیل دیں گے اور آسان پیشنٹ دیں گے، آسان. بالکل ایسا.